بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایس ایم انفو میڈیا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میرا پاکستان میرا گھر لون، یعنی کہ گھر بنانے کے لیے آپ نیشنل بینک آف پاکستان سے لون لے سکتے ہیں۔ ان کی ایک آفر چل رہی ہے، میرا پاکستان میرا گھر۔ اس میں وہ گھر بنانے کے لیے، گھر کی کنسٹرکشن کے لیے، گھر کی وسعت کے لیے، آپ اگر اپنے گھر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لون دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو کس طرح ملے گا، یہ آج اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز معلوم ہوں گی، تو آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ایس ایم انفو میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو دوستو، یہ میرے سامنے نیشنل بینک کی آفیشیل ویب سائٹ nbp.com.pk ہے، اور یہ اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ میرا پاکستان میرا گھر، اس میں ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، تو ابھی ہم اس کے پروڈکٹ یا فیچر پہلے چیک کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا کیا اس میں کوئی بھی جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، CNIC ہولڈر ہے کوئی بھی پاکستانی، تو وہ یہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی CNIC ہولڈر فرسٹ ٹائم آنر، جو ایک بندہ ایک ہی بار یہ لون لے سکتا ہے، دوسری بار یہ لون نہیں ملے گا۔ ایک بندے کو یہ ایک بار ہی لون ملے گا۔ یہ رہائشی پراپرٹی خریدنے کے لیے، جس میں اپارٹمنٹ، فلیٹ، ہاؤس وغیرہ، اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس میں پرچیز آف پلاٹ، کنسٹرکشن، اس میں آپ پلاٹ خرید کر اس کو تعمیر کرنے کے لیے بھی یہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا خود کا کوئی پلاٹ ہے تو اس کو آپ تعمیر کرنے کے لیے بھی یہ لون لے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی گھر ہے، اس کو آپ وسعت دینا چاہتے ہیں، اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو یہ لون دے گا۔ اس میں یہ 3 ٹیئر انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3۔ تو ٹیئر 1 میں اس میں ہے NAPHDA پروجیکٹ۔ اس میں 5 مرلہ کا گھر جو 125 اسکوائر یارڈ کا ہوگا۔ اس میں میکسیمم کور ایریا 850 اسکوائر فٹ، فلیٹ اپارٹمنٹ ود میکسیمم کور ایریا آف 850 اسکوائر فٹ۔ اور ٹیئر 2 میں نان NAPHDA ہاؤس اپ ٹو 125 اسکوائر یارڈ، 5 مرلہ، فلیٹ اپارٹمنٹ، میکسیمم کور ایریا آف 1250 اسکوائر فٹ۔ اسی طرح نان PHDA، اس میں نان NAPHDA ہاؤس اپ ٹو 250 اسکوائر یارڈ، 10 مرلہ کا گھر اپارٹمنٹ، کور ایریا میکسیمم کور ایریا 2000 اسکوائر فٹ۔ تو اس کے لیے یہ میکسیمم فائنینسنگ، اس میں جو بھی آپ کی یہ اوپر 3 ٹیئر انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، اس میں جو بھی آپ کا اس میں ہے، 5 مرلہ کا پلاٹ ہے، 10 مرلہ کا پلاٹ ہے، اس کے حساب سے یہ آپ کو فائنینسنگ کریں گے۔ تو اس میں پہلے ٹیئر میں 5 مرلے کے جو انہوں نے ریکوائرمنٹس دی ہیں، اس پہ وہ 90% یا 2.7 ملین، 27 لاکھ، جو بھی اس میں کم اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو اس کی فائنینسنگ کریں گے۔ اسی طرح سیکنڈ ایئر میں 90% یا 60 لاکھ، جو بھی اس میں سے اماؤنٹ کم ہوگی وہ اس کے مطابق آپ کو فائنینسنگ کریں گے۔ اسی طرح تھرڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر میں 85% ہے یا 1 کروڑ، اس میں سے جو بھی اماؤنٹ کم ہوگی وہ اس کے مطابق آپ کو فائنینسنگ کریں گے۔ اس میں سبسڈائز مارک اپ پروفٹ ریٹ 5 سال، فرسٹ 5 ایئر 3% ہوگا، اور نیکسٹ 5 ایئر 5% پہلے ایئر میں، اور سیکنڈ ایئر میں پہلے 5 سال میں 5% اور نیکسٹ 5 سال میں 7%۔ اسی طرح تھرڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر میں 5 سال کے لیے 7% ہے، اور 5 ایئر کے لیے 9% ہے۔
10 سال کے بعد بینک کا جو بھی نارمل ہاؤسنگ فائنانس کے لیے ریٹ ہوگا وہ اپلائی ہوگا. پہلے 10 سال کے لیے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے, اور اس کے باقی 10 سال بعد اور اس کے بعد جو 10 سال ہیں اس میں وہ نارمل جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق بینک چارج کرے گا. NAPHD پروجیکٹ سیکیورٹی ریکوائرمنٹ اس میں کیا ہے؟ NAPHD پروجیکٹ اور NAPHD پروجیکٹ کے علاوہ NAPHD پروجیکٹ میں ٹرسٹ ول بی رسپانسبل فار دا ٹائٹل ڈاکومنٹ. جو بھی اس میں ٹرسٹ ہوگی وہ اس کی رسپانسبل ہوگی. NAPHD پروجیکٹ کے علاوہ بینک کی مرضی سے پراپرٹی آپ لیں گے تو اس کے مطابق وہ اس کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہوگی. لون ٹینیور اس میں 5 سال کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 سال ہے. یہ آپ پہ یہ کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سال کے لیے لون ٹینیور سلیکٹ کرتا ہے. وہ کم از کم 5 سال کا ٹینیور سلیکٹ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 سال کا. وہ اس کے درمیان بھی کہیں پہ کوئی بھی جتنے سال اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے حساب سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہے. جو بھی اس نے سلیکٹ کرنا ہے وہ اس نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ سلیکٹ کرے گا. ڈیبٹ برڈن ریشو اس میں میکسیمم 50% ہے. تو اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہے یہ ہم ابھی چیک کرتے ہیں. لسٹ آف ریکوائرڈ ڈاکومنٹ, تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اس میں کیا کیا ریکوائرڈ ہیں. لون اپلیکیشن اس میں اوریجنل ریکوائرڈ ہوگی. پروڈکٹ ڈسکلوجر شیٹ اس میں ریکوائرڈ ہوگی اوریجنل. CNIC اگر کوئی مشترکہ درخواست گزار ہے تو دونوں کا کاپی لگے گی. 2 پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف ہوں گی. اس میں بیان الفی فرسٹ آنر کا دینا ہوگا. ٹائٹل ڈاکومنٹ آف پراپرٹی ٹو بی مورٹگیج, اس میں جو بھی پراپرٹی کے آپ کنسٹرکٹ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آپ کو کاغذات وغیرہ ان کی کاپی دینی ہوگی. ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی, امپلائر سرٹیفکیٹ مونٹیننگ دا پے رول اکاؤنٹ مینٹیننگ شیل کنٹینیو ود دا لینڈنگ بینک ویئر ایپلیکیبل. اس میں آپ کو ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی دینی ہوگی نیشنل بینک آف پاکستان کو آپ کے امپلائر کی طرف سے, جو کہ آپ اگر انسٹالمنٹ پے نہیں کر رہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ کر سکتے ہیں. اس میں بینک کو آپ سے آپ کے مالک کی طرف سے جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر لے گا جس میں وہ اس کی اتھارٹی لیں گے کہ یہ اگر بندہ جو بھی بندہ یہ لون لے رہا ہے اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ اس کے اکاؤنٹ کو اس کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ اماؤنٹ نکال لیں گے. اس کے لیے اس کو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ امپلائمنٹ کا پروف جیسے کہ سیلری سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ اس میں پروف آف امپلائمنٹ along ود لینتھ آف امپلائمنٹ, اس میں وہ آپ جہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں اس کا پروف مانگیں گے کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پہ ملازمت کرتے ہوئے, جس میں وہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کی لیٹر پہ ان کو چاہیے ہوگا امپلائمنٹ لیٹر, امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ جس کو ہم کہیں گے. کوئی بھی اس طرح کا ایویڈنس جو کہ یہ ثابت کرے کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہے انکم پروف ڈاکومنٹ, سیلری بریک اپ اینڈ ڈیڈکشن ٹو بی کلیئرلی مینشن. فار ایگزامپل کرنٹلی سیلری سلپ, سیلری سرٹیفکیٹ, میکسیمم آف 60 days اولڈ سیلری سلپ میں بی ایکسیپٹیڈ. اس میں وہ کم ایک سیلری سرٹیفکیٹ یا سیلری سلپ جو کہ 2 مہینے سے زیادہ پرانی نہ ہو, اوریجنل یا کاپی دونوں میں سے جو بھی ہوگی وہ چلے گی. اس میں کیا چاہیے ان کو نیچے اور ریکوائرمنٹس ہم چیک کر لیتے ہیں. اس میں ان کیس از امپلائڈ از انفارمل سیکٹر ون آف دا فالوئنگ ڈاکومنٹ شیل بی ریکوائرڈ ٹو اسیس کسٹمر بیسڈ آن پراکسی انکم اور ری پیمنٹ سروگیٹس. فار ایگزامپل انفارمل سیکٹر امپلائیز, انفارمل سیکٹر امپلائیز کے لیے اس میں رینٹ ایگریمنٹ یا رینٹ پیمنٹ ڈکلیریشن یا کوئی یوٹیلیٹی بل, اسکول فی چلان اور اینی ادر ویلڈ ایکسپینس ڈاکومنٹ ایز پر ڈیفائنڈ انکم پراکسی. اس میں یہ ساری ریکوائرمنٹس ہوں گی انفارمل سیکٹر امپلائیز کے لیے. اور سیلف امپلائڈز کے لیے ابھی ہم دیکھ لیتے اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکومنٹیشن کی.
اس میں لون اپلیکیشن ہوگی، پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ ہوگی، ویلڈ CNIC اس میں ہوگا، 2 کلر فوٹوز، 2 پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف ہوں گی اس میں ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی اگر بینک کو چاہیے ہوگی تو وہ لے گا، اس میں انڈرٹیکنگ فار دی فرسٹ ٹائم ہوم اونر، اس میں بیان الفی فرسٹ اونر کا لیں گے، پہلے مالک ہونے کا آپ سے وہ بیان الفی لیں گے، دا ٹائٹل ڈاکومنٹ آف پراپرٹی ٹو بی مورٹگیج، جو بھی پراپرٹی رکھوانا چاہ رہے ہیں جس کے کاغذات، اس کے سارے ڈاکومنٹ کی کاپیز، اور اس کے علاوہ پروف آف بزنس، ان کے جو بھی وہ بزنس کر رہے ہیں اس کا پروف، جیسے کہ NTN سرٹیفکیٹ یا کوئی آفس رینٹ ایگریمنٹ، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو یہ ثابت کرے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے، وہ ان کو آپ کو دینی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انکم اسیسمنٹ ڈاکومنٹ، جس میں آپ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ یا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ جو کہ 60 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو تو وہ ایکسیپٹ ہوگی اس میں، اس کے علاوہ اگر وہ اس سے زیادہ پرانی ہوگی تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، تو اور یہ اوریجنل چاہیے ہوگی اس میں، اور بھی اس میں یہ باقی وہی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم نے پیچھے دیکھی ہیں، وہی اسی میں ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور اس میں ڈاکومنٹس فار بینک انٹرنل یوز، اس میں بینک کے استعمال کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں، اس میں انکم ایسٹیمیشن، ری پیمنٹ کیلکولیشن شیٹ ایز پر اپلیکیبل پروکسی، اس میں وہ آپ کے آمدنی کا اسٹیمیٹ لیں گے، ری پیمنٹ آپ کی جو کیلکولیشن شیٹ ہوگی وہ اس میں ہوگی، بیورو رپورٹس ہوگی اس میں، اور اس میں ریزیڈنٹ ورک پلیس ڈاکومنٹیشن ویریفیکیشن رپورٹ انکلوڈنگ کولیکٹرل ویریفیکیشن، ورلڈ چیک، نیکٹا چیک، نادرا ویرسیز، پراپرٹی اپریز رپورٹ، پریلیمنری لیگل اوپینین، فائنل لیگل اوپینین، پراپرٹی انشورنس مینڈیٹری، اس میں جائیداد کی انشورنس بھی ضروری ہے، مورٹگیج لائف انشورنس مینڈیٹری، جو بھی قرض لے رہا ہے اس کی لائف زندگی کی انشورنس، لائف انشورنس بھی ضروری ہے اس میں اوریجنل، یہ سارے ڈاکومنٹ اس میں اوریجنل چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا ہے وہ ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں، اس میں انسٹالمنٹ پلان کیا ہے، ابھی تو ہم وہ دیکھتے ہیں انسٹالمنٹ پلان اس میں نیشنل بینک کی طرف سے، تو انسٹالمنٹ پلان اس میں ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ سامنے بالکل آپ کے فائنینسنگ اماؤنٹ اس میں ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، اگر آپ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں تو اس کے پہلے 5 سال میں آپ کو 2,773 روپے، اور اگلے 5 سال آپ کو 3,175 روپے یہ پے کرنے ہوں گے، اور اگر آپ 10 لاکھ روپے لون لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 5,446 روپے پہلے 5 سال میں، اور اگلے 5 سال میں 6,351 روپے ہیں، تو یہ بہت ایزی اس میں انسٹالمنٹ پروسیجر ہے، زیادہ انسٹالمنٹ نہیں ہے اس میں، آپ ایزیلی اتنا تو پے کر سکتے ہیں، تو یہ ٹیئر 1 کی ہے، اس میں یہ ساری ریکوائرمنٹ، اگر آپ 27 لاکھ روپے لیتے ہیں تو اس کے لیے پہلے 5 سال میں آپ کو 14,974 روپے، تقریباً 15,000 روپے ہیں، اور باقی کے 5 سال میں آپ نے تقریباً 17,147 روپے تو یہ پے کرنے ہوں گے۔ اور ٹیئر 2 میں اسی طرح ہے، یہ ٹیئر 2 میں اگر آپ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں تو پہلے 5 سال آپ نے 3,300 روپے واپس کرنے ہوں گے، اور باقی کے 5 سال میں 3,750 روپے، اور اسی طرح اس میں ٹیئر 2 میں زیادہ سے زیادہ اگر آپ 60 لاکھ روپے لیتے ہیں تو اس میں آپ نے پہلے 5 سال میں 39,597 روپے پے کرنے ہوں گے، اور باقی کے 5 سال کے لیے آپ نے 45,000 روپے پے کرنے ہوں گے۔ تو اسی طرح ٹیئر 3 ہے، اس میں کم سے کم لون اگر آپ 10 لاکھ روپے لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے 5 سال میں 7,753 روپے، اور باقی 5 سال کے لیے 8,749 روپے پے کرنے ہوں گے، اور اسی طرح اس میں 1 کروڑ روپے اگر آپ لیتے ہیں ٹیئر 3 میں، 1 کروڑ کے لون پہ آپ کو 77,530 روپے اور پہلے 5 سال میں، اگلے 5 سال کے لیے آپ کو 87,487 روپے پے کرنے ہوں گے۔ تو یہ دوستو بہت ہی ایزی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے، اپلیکیشن فارم، لسٹ آف ڈیزگنیٹڈ برانچز ہے اس میں، اور اپلائی نو، اپلائی کرنے، اگر آپ نے ابھی اپلائی کرنا ہے تو اپلائی نو پہ آپ کلک کر سکتے ہیں، اپلیکیشن فارم یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے بینک کی برانچز دیکھنی ہے کہ کون کون سی برانچز
اس میں ہیں جہاں سے یہ آپ لون لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کون کون سی برانچز ہیں. یہ اس میں آ رہی ہیں ساری برانچز جو بھی اس میں ہے. یہ ریجن ہے، ڈسٹرکٹس ہیں، برانچ نیم ہے، برانچ کوڈ ہے. یہ ساری نیچے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کون کون سے ریجنز ڈسٹرکٹ وغیرہ ہیں، کہاں کہاں کون کون سی برانچز ہیں جہاں سے آپ یہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ دوستو اس میں گلگت ہے، مظفر آباد ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، گجرات ہے، اور اسی طرح یہ کراچی ہے، ساؤتھ کراچی، سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، اس میں لاڑکانہ ہے، سوات ہے، ملتان، میاں والی، بنوں، ایبٹ آباد، شیخوپورہ، مردان، گجرانوالا، اسلام آباد، حیدرآباد، راولپنڈی، جنگ، بہاولپور. اور یہ پورے پاکستان میں اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ نے نیشنل بینک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز وہاں پہ مل جائیں گی. یہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے نیشنل بینک کی آفیشیل ویب سائٹ nbp.com.pk پہ جانا ہے، اور وہاں سے آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز چیک کر لینی ہے. اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو جو بھی اس میں ڈیزگنیٹڈ برانچز ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے درخواست فارم لینا ہے اور اس کو آپ نے فل کرنا ہے. یہ بہت ہی ایزی ہے. نیشنل بینک کی طرف سے بہت ہی آسان اقساط پر گھر بنانے کا، گھر کو بڑھانے کا اور پلاٹ خریدنے کے لیے یہ آپ قرض دے رہے ہیں. تو دیر مت کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.